بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی بات ہے، اللہ کا قرآن ایک اور منظر پیش کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سالککم فی سقر، وہ جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جرم نماز نہیں پڑھتے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، گپے مارنے والوں کے ساتھ گپے ہم بھی لگائے ہوئے، مولوی ایویں چھڑ دینے اور جنت اپنی ہے، جنت ساڑی ہوئی ہے، جنت مومنوں کو ہی دینی اور کس کو دینی ہے؟ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، اس طرح کی گپے لگاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اے جان مٹھا تے اگلا کیوں نہیں ڈٹا؟ اے عقیدہ سی ساڈا، یہ ایمان تھا کہ آخرت کون سی؟ حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ کہ موت آ گئی تھی اکھاں کھلیاں، یہ ہون پتہ لگیا کہ اگے کی بندا پیا۔ تو اللہ کہتے ہیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین، یہ وہ بدقسمت ہیں جن کو رسولوں کی سفارش، شہیدوں کی سفارش، مومنوں کی سفارش، کسی کی بھی سفارش کام نہیں دے گی۔ جس نے نماز نہیں پڑھنی، جس نے زکوٰۃ نہیں دینی، جس نے آخرت کو نہیں ماننا، اس کو سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کام نہیں آنے والی، ذہن سے نکال دیں۔ دیکھیں اپنی اپنی فیملی میں پورے ٹبر بے نماز ہیں، شب برات کی رات سارے نفل پڑھ رہے ہیں، دے ٹکر تے ٹکر، دے ٹکر تے ٹکر، اور فرض نمازیں سارا سال ایزی فیل کرتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے مجرموں کو تو سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کام دینے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرا سفارشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا، کون سی چیز سفارش کرے گی؟ القرآن والصیام۔ آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، جو قرآن پڑھتا ہے قیامت والے دن قرآن اس کی سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا۔ ماشاءاللہ، قرآن آئے گا کس کے لیے؟ جس نے ساری زندگی پڑھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، دوسروں کو عمل کا بتایا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے ہر معاملے میں قرآن کو اپنے سامنے رکھا، میرا قرآن کیا کہتا ہے، میرا رب کیا حکم دیتا ہے، تو یہ قرآن اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، تو جس نے غلاف میں بند کر کے الماری کے اتنے رکھ گیا، کانڈ نہ ہو جائے، بڑی بے ادبی ہوندی ہے، تو ساری عمر ہاتھ بھی نہیں لایا، بے ادبی ہو جاندی ہے۔ فرمایا قاد ساقہ الی النار، یہ قرآن گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گا۔ اور جنہوں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، اس کے اوپر عمل کیا، قرآن کے مطابق زندگی گزار لی، تو کل قیامت کو یہ قرآن آئے گا اور کہے گا یا رب حلہ حلیۃ الکرامہ، اے اللہ ساری زندگی میرے ساتھ اس نے دل لگایا ہے، اس کو کرامت والا لباس پہنا دے۔ اللہم حلہ لباس کسوۃ الکرامہ، اللہ جوڑا پہنا دے، لباس پہنا دے۔ اللہم حلہ تاج الکرامہ، اللہ آج عزت والا تاج اس کے سر پہ رکھ دے۔ تو اللہ اس قرآن کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جوڑا پہنائے گا، تاج پہنائے گا، بہترین لباس عزت والا پہنائے گا، اور اس کی سفارش قبول کر کے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اقرأوا الزہراوین، قرآن کے دو پھول سورہ بقرہ اور آل عمران، اس کی تلاوت کیا کرو، کل قیامت کو یہ ایک بدلی کے سائے کی طرح اوپر اوپر منڈلائیں گی۔ جس بندے نے قرآن پڑھا ہوگا، سورہ بقرہ کے ساتھ دل لگایا ہے، سورہ آل عمران پڑھتا تھا، تو فرمایا دو بدلیوں کی طرح اوپر آئیں گی، یا دو پرندوں کے جھنڈ کی طرح سایہ کر کے اوپر آئیں گی، اور اس بندے کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ روزہ آئے گا، یا ربی منعتہ الطعام والشراب، روزہ کہے گا اللہ دن بھر اس کو بھوکا پیاسا میں نے رکھا، بہترین پھل موجود تھے، بہترین لذیذ ڈشیں موجود تھی، میں نے ان قریب ہی نہیں جانے دیا، اللہ میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت دے دے، فیشفع، تو اللہ اس کی سفارش قبول کر کے بھی جنت عطا فرما دے گا۔